بی اے پارٹ فرسٹ اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ لیکچر میں نے آتش کی چوتھی غزل آپ کو پڑھائی تھی۔ آج پانچویں غزل مجھے پڑھانی ہے۔ مطلع ہے اس غزل کا: مگر اس کو فریب نرگس مستانہ آتا ہے، الٹتی ہیں صفیں گردش میں جب پیمانہ آتا ہے۔ کہتا ہے معشوق کی مست نرگسی آنکھوں کو دھوکہ دینا آتا ہے، الٹتی ہیں صفیں گردش میں جب پیمانہ آتا ہے۔ کہتا ہے یہ مست نرگسی آنکھیں جب گردش میں آتی ہیں تب صفیں آج الٹ جاتی ہیں، صفوں میں درہمی اور برہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ آنکھیں جب وہ گردش میں آتی ہیں تو بہت سے دیوانے بے قرار اور بے چین ہونے لگتے ہیں۔ خوشی سے اپنی رسوائی گوارا ہو نہیں سکتی، گریباں پھاڑتا ہے تنگ جب دیوانہ آتا ہے۔ کہتا دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو خوشی سے اپنی بدنامی پسند کر لے۔ کسی کو بھی اپنی رسوائی، اپنی بدنامی وہ خوشی سے گوارا نہیں ہوتی۔ دیوانہ بھی، عاشق بھی اسی وقت گریبان پھاڑتا ہے جب تنگ آ جاتا ہے۔ تو گریباں پھاڑنا وہ یہ رسوائی کا کام ہے، نہ کہ وہ عزت کا کام۔ تو کہتا ہے دیوانہ بھی وہ جب تنگ آ جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے، تبھی وہ اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، ورنہ اسے بھی اپنی رسوائی وہ گوارا نہیں ہے۔ مجبوری میں وہ اپنے آپ کو رسوا کر رہا ہے اور رسوا ہونے پر مجبور ہو رہا ہے۔ فراق یار میں دل پر نہیں معلوم کیا گزری، جو اشک آنکھوں میں آتا ہے سو بے تابانہ آتا ہے۔ معشوق کی جدائی، فراق مانے جدائی، دوری، فراق یار معشوق کی جدائی میں دل پر نہیں معلوم کیا گزری۔ کہتا ہے شاعر کہ مجھے نہیں پتا کہ معشوق کی جدائی کے سبب دل پر کیا کیفیت بیتی ہے، دل کی کیا حالت ہوئی ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ آنکھوں میں جو آنسو آ رہا ہے وہ بے تابانہ آ رہا ہے، یعنی ہم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ رکتا نہیں ہے۔ ایک آنسو وہ ہم نے پوچھا اور دوسرا فوراً آ گیا۔ بڑی بے تابی ہے اس کو آنکھوں میں آنے کی، بے قراری ہے۔ یہ آنکھوں میں اشک کا بے تابانہ آنا دل کی پریشانی اور دل پر جو مصیبت اور درد و غم طاری ہے اس شدت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ دل کے غم و الم کی جو شدت ہے اس کے اظہار کے لیے وہ شاعر نے یہ بیان کیا کہ آنکھوں میں اشک جو آ رہا ہے، بے تابانہ آ رہا ہے، روکنے کے بعد بھی چلا آ رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل پر وہ کوئی بہت بڑا سانحہ، کوئی بہت بڑی مصیبت، کوئی بہت بڑی تکلیف گزری ہے۔ طلب دنیا کو کر کے زن مریدی ہو نہیں سکتی، خیال آبروئے ہمت مردانہ آتا ہے۔ کہتا میں دنیا مانگوں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں، کہتا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہونے کا مطلب ہے زن مرید ہونا، جسے آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں جورو کا غلام ہونا۔ تو کہتا ہے زن مانے عورت، مرید ہونا یعنی غلام ہو جانا، کسی کا وہ تابع ہو جانا،
اس کے مرضی کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر دینا. تو کہتا ہے میں دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے اپنے آپ کو زن مرید نہیں بنا سکتا. میں جو ہے وہ جورو کا غلام نہیں کہلا سکتا. خیال آبرو ہمت مردانہ آتا ہے. کہتا ہے مجھے مردوں کی ہمت اور ان کی عزت کا خیال جو ہے وہ آتا ہے، اس لیے میں دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں ہو سکتا. ہمیشہ فکر سے یا عاشقانہ شعر ڈھلتے ہیں، زباں کو اپنی بس ایک حسن کا افسانہ آتا ہے. آتش کہتے ہیں کہ میں جو شعر کہتا ہوں وہ عاشقانہ شعر ہوتے ہیں، ان میں عشق اور محبت کا بیان ہوتا ہے. یہ فکر کی بنا پر ہے. ہمیشہ فکر سے یہاں عاشقانہ شعر ڈھلتے ہیں. کہتا اس کا جذبے سے تعلق نہیں ہے. میں جو عاشقانہ شعر کہتا ہوں وہ فکر کی بنیاد پر ہوتے ہیں. زباں کو اپنی بس ایک حسن کا افسانہ آتا ہے. کہتا اپنی زبان کو تو حسن کا قصہ بیان کرنا آتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اور کچھ نہیں آتا. تماشا گاہے ہستی میں عدم کا دھیان ہے کس کو، کسے سنجمن میں یاد خلوت خانہ آتا ہے. دیکھیے دنیا کی بے ثباتی، فنا پذیری پر بہترین شعر ہے آتش کا. کہتا تماشا گاہے ہستی. کہتا ہے اس ہستی کی تماشا گاہ میں، یعنی اس دنیا میں جہاں ہم موجود ہیں، وہاں عدم کا دھیان ہے کس کو. کہتا ہے نہ ہونے کا خیال کسے ہے. اس دنیا میں کسی کو یہ خیال نہیں ہے کہ کل ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہم نہیں رہیں گے، ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے. تو موت کا خیال جو ہے وہ اس دنیا کے تماشوں میں پڑھ کے انسان کو جو ہے وہ موت کا خیال ہی نہیں آتا. کسے اس انجمن میں یاد خلوت خانہ آتا ہے. کہتا ہے اس انجمن میں، اس بھیڑ میں، اس ہجوم میں، اس جمع غفیر میں کون ہے جسے وہ تنہائی کا گھر یاد آتا ہے کہ کل قبر کے جو ہے وہ تاریک اندھیروں میں جو ہے وہ اکیلے پڑے رہنا ہوگا. صبا کی طرح ہر ایک غیرت گل سے ہیں لگ چلتے، محبت ہے سرشت اپنی ہمیں یارانہ آتا ہے. کہتا ہے جیسے پورب سے چلنے والی ہوا ہے، صبا پورب سے چلنے والی ہوا، کہ جو ہر ایک غیرت گل جسے دیکھ کے جو ہے وہ پھولوں کو بھی جو ہے وہ شرم آ جائے، ایسے معشوق سے جو ہے وہ مس ہوتی بھی گزرتی ہے. کہتا ہے جیسے صبا جو ہے وہ معشوق کے جسم کو چھوتی بھی گزرتی ہے، ایسے ہی ہم بھی جو ہے وہ حسینوں سے لگ کے چلتے ہیں، ان سے تعلق برقرار رکھتے ہیں. محبت ہے سرشت اپنی ہمیں یارانہ آتا ہے. کہتا ہے ہماری فطرت ہی محبت کرنا ہے، ہمیں دوستی کرنا آتی ہے. ہم جو ہے وہ لوگوں سے نفرت کرنا، عداوت رکھنا، دشمنی کرنا نہیں جانتے. خیال آیا ہے آئینے کا، منہ اس میں وہ دیکھیں گے، اب الجھے بال سلجھانے کی خاطر شانہ آتا ہے. کہتا معشوق کو آئینے کا خیال آتا ہے، اور جب آئینے کا خیال آیا ہے تو آئینہ عموماً چہرہ دیکھنے کے لیے ہی جو ہے وہ آئینے کا خیال آتا ہے. تو کہتا خیال آیا ہے آئینے کا. کہتے انہیں آئینے کا خیال آیا ہے اس لیے کہ وہ اپنا منہ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب جو ہے وہ انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے آپ وہ اگر بال الجھے ہوئے ہیں تو انہیں سلجھانے کی کوشش کرتا ہے. کہتا اب الجھے بال سلجھانے کی خاطر شانہ آتا ہے. کہتے ہیں جب جو ہے وہ منہ آئینے میں وہ دیکھیں گے تو انہیں الجھے ہوئے بال بھی جو ہے وہ دکھیں گے، اور الجھے ہوئے بال سلجھانے کی خاطر انہیں جو ہے وہ کنگھی بھی جو ہے وہ لینی پڑے گی اور کنگھی بھی منگانا پڑے گی. تو کہتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ کنگھی آ رہی ہے. عتاب و لطف جو فرماؤ ہر صورت سے راضی ہیں، شکایت سے نہیں واقف ہمیں شکرانہ آتا ہے. کہتا چاہے آپ قہر ڈھائیے، غصہ دکھائیے، ناراض ہوئیے،
لطف چاہے مہربانی سے پیش آئیے، محبت سے پیش آئیے، عنایت اور مہربانی جو ہے وہ دکھائیے. کہتے ہیں جو بھی آپ طریقہ اختیار کریں ہم ہر صورت سے راضی ہیں. ہمیں کوئی نہ آپ کے عتاب سے کوئی انکار ہے اور نہ آپ کے لطف سے کوئی انکار ہے. آپ عتاب فرمائیں تو بھی ہم راضی ہیں، اور آپ جو ہے وہ مہربانی فرمائیں تو بھی ہم راضی ہیں. ہر صورت سے ہم راضی ہیں. کیوں راضی ہیں؟ شکایت سے نہیں واقف ہمیں شکرانہ آتا ہے، اس لیے کہ ہم شکایت کرنا نہیں جانتے. ہمیں شکوہ کرنے کی عادت نہیں ہے. ہم تو جس بھی حال میں رہیں اس حال میں جو ہے وہ راضی برضا رہتے ہیں. ہمیں شکرانہ آتا ہے، ہمیں جو ہے وہ شکر کرنا آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ ہماری فطرت ہی نہیں ہے کہ ہم شکایتیں کریں اور جو ہے وہ ناراض ہوں اور آپ کی جو ہے وہ عتاب پر جو ہے وہ ہمیں کسی طرح کی تکلیف اور پریشانی ہو. تو کہتے ہیں ہم معشوق کے عتاب اور لطف دونوں میں راضی رہتے ہیں. ہمیں شکایت کی عادت نہیں ہے، ہم تو شکر کرنا جانتے ہیں. جس حال میں بھی جو ہے وہ زندگی گزرے وہ اس حال میں ہم جو ہے وہ شکر کرتے رہتے ہیں، شکایتیں نہیں کرتے. شکریہ جناب. آتش کی غزلیں تمام ہوئیں. اگلے لیکچر میں ہم غالب کی غزلوں کی تشریح پیش کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.